پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ڈراؤنا خواب رہے ہیں ہمیشہ سے محسن نقوی صاحب، ایک ولن کا کردار رہا ہے ان کا. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے، چاہے 26 نومبر ہو، 5 اکتوبر ہو، اس سے پہلے اگر آپ زمان پاک دیکھیں، وہ ہمیشہ سے اس کا ذمہ دار انہی کو ٹھہراتے ہیں. یہ کل سے ایک اچانک سے تھوڑا سا ٹوئسٹ آیا ہے، اننیسیسری کوشچن تھا اور پھر غیر ضروری جواب ایسا لگا موقع کی مناسبت سے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ محسن نقوی صاحب نے عمران خان کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی ہے اور فیلڈ مارشل سے بھی بات کی ہے، ان میں سے کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہے ایسی بات کرنے کی. آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ حالانکہ آپ خود بھی محسن نقوی صاحب کو بہت زیادہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان تمام حالات کا، تو محسن نقوی صاحب کی یہ کوششیں واقعی ہیں؟ دیکھیے، محسن نقوی صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب خود مجھے گرفتار کیا تھا لاہور میں، جب میں لاہور گیا تھا بطور وزیر داخلہ. پھر انہوں نے مجھے اسلام آباد میں کئی دفعہ گرفتار کیا، اور میں تو اپنے بہت سارے مسائل کا ذمہ دار ان کو سمجھتا آیا ہوں. لیکن جو علی امین خان نے جس کنٹیکس میں بات کی ہے، گرچہ میں ابھی بھی یہ رائے رکھتا ہوں کہ علی امین خان کو شاید اس پہ لب کشائی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ میں جو ہے اپنی ساری کشتیاں جلا چکا ہوں. مجھے نہ سوشل میڈیا کی پرواہ ہے، نہ پی ٹی آئی کی قیادت کی پرواہ ہے، نہ خاندان کے لوگوں کی پرواہ ہے، کیونکہ انہوں نے میرے لیے کوئی سٹیکس چھوڑ ہی نہیں دیے. میں کیا چیز ہار جاؤں گا؟ تو لہذا اب میں کھل کے اپنے جو معفی ضمیر ہے اس کا اظہار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. تو لہذا میں یہ علی امین خان کے لیے میں یہ ٹرولنگ نہیں دیکھنا چاہتا تھا. انہوں نے جو ان کے حوالے سے بیان دیا، لیکن جس کنٹیکس میں انہوں نے بیان دیا وہ یہ تھا، کئی دفعہ میں نے خود بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ملاقاتوں میں. جب بہت زیادہ رکاوٹ آ جاتی تھی تو علی امین خان کو ہی سب اپروچ کرتے تھے. یہ تمام بہنیں، تمام وکلاء، پارٹی کی قیادت ان کی منتیں کرتی تھی ہماری ملاقات کراؤ خان سے. پھر یہ محسن نقوی صاحب کو ریکویسٹ کرتے تھے اور وہ ملاقاتیں کراتا تھا. 26-25 نومبر مطلب یہ ہوا نا، جو پی ٹی آئی کے اس وقت کے جو لوگ تھے وہ صحیح مانتے تھے کہ علی امین گنڈا پور ہر جگہ پہ رابطے میں ہیں. وہ جو 12 اضلاع یا 8 اضلاع پار کر کے وہ جو 26 نومبر کو وہاں سے نکلے تھے، یہ سارے بہت بڑے بڑے کوسچن مارک آ گئے نا اس کے بعد. اگر وہ پشاور سے نکلتے ہوئے وہ ایک سیکنڈ سر، پشاور سے نکلتے ہوئے وہ ریلی جس سے متعلق کہتے ہیں کہ اب ہم کفن پہن کے جا رہے ہیں، ہماری لاشیں واپس آئیں گی، تو یہ تمام چیزیں اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تو بنتا ہے نا. اس پہ ذرا کچھ کہیے. دیکھیے، یہ لاشیں اور یہ الفاظ تو یاد رہ گئے ہیں، لیکن وہ بھی یاد کریں نا کہ فروری کے بعد سے لے کر علی امین خان کے وزیر اعلیٰ کے ہٹائے جانے تک پی ٹی آئی میں جو تحریک تھی، جو جلسے جلوس تھے، جو قیدیوں کی، جو ملٹری ٹریبیونل کے جو قیدی ہیں، جو مر گئے، شہید ہو گئے، ان کے ورثاء، ان سب کی کفالت کرنا، کروڑوں روپے دینا، پارٹی کو دینا، خان کے وکلاء کو دینا، تمام جلسوں کے لیے اخراجات اٹھانا، پھر تمام جلسوں کی خود قیادت کرنا. پھر یہی علی امین تھا جو جب محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے تو ان کو اٹھایا گیا. میں ان کا وکیل تھا. ان کے 10 کے 10 ناخن پاؤں کے اکھاڑے گئے تھے، ان کے بال کاٹے گئے تھے، ان کے پنجاب میں بہت سے جیلوں میں پھرایا گیا تھا. یہ قربانیاں اس کی رہ گئی. پھر 9 مئی کے بعد جو تحریک میں نے شروع کی تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت میں یہ ایک واحد علی امین خان تھا جو میرے ساتھ تھا. کوئی ایک لیڈر کا بتا دیں کہ وہ میرے ساتھ تھا یا انہوں نے میرا کوئی ساتھ دیا ہو. میں نے جتنے پروگرام کیے کے پی میں، سندھ میں، وہ اہتمام یہی کیا کرتا تھا. تو لہٰذا اسی لیے تو میں ان کی بہت ساری قربانیوں کا بھی گواہ ہوں. اب جو ہے کوئی نکال کے دکھا دے نا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ دھرنے پہ، تو ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ 15-20 لوگوں کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی بڑی پارٹی ہے. وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ڈی چوک آیا کرتے تھے، ایک تحریک زندہ تھی پارٹی میں، جو ہے ایک جوش و جذبہ تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں علی امین کے جانے کے بعد تو مکمل ہی غرق ہو گئی ہے. اچھا، اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، سوشل میڈیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس پیک کو ہی ختم کر دیا. ہر بار اس پیک پر لے کے گئے پبلک کو اور پھر آرام سے اس دھرنے کو ختم کر دیا گیا، آرام سے وہ ساری موومنٹ ہے اس کو بالکل روک دیا گیا. تو اس کے ذمہ دار بھی علی امین گنڈا پور صاحب ہی ہیں. نہیں، میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کی بہت سارے مسائل کا ذمہ دار اس کا سوشل میڈیا ہے. وہ یوٹیوبر ہیں جو پہلے یہاں اربوں کما گئے. فیض حمید کے سارے ان کے ارکارے بنی ہوئی تھے، چاہے شہباز غلب ہو، چاہے محمود پیرزادہ ہو، یا جو صابر شاکر ہو، یا اور جتنے بھی ہیں. اور انہوں نے سب نے کوئی قبضہ مافیا ہے، کوئی فراڈ ہے، کوئی ٹیکے لیتا ہے.
اور یہاں سے جانے کے بعد وہاں یوٹیوب چلانے کے لیے وہاں پہ بھی کروڑوں کما رہے ہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے پارٹی کا جو ہے وہ ڈائریکشن سنبھالی ہوئی ہے. ان کے ڈر کی وجہ سے جو پارٹی کی قیادت ہے وہ بھی کوئی کھل کے بات نہیں کر سکتی ہے, اور یہی وجہ ہے. اور ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. یہ صرف دو لوگ ان کی نظر میں غدار نہیں ہے, باقی پوری پی ٹی آئی غدار ہے. ایک سلمان اکرم راجہ اور ایک علیمہ خانم. اچھا ایک اور چیز بھی نا ذرا کہہ دیں, آپ کی گفتگو سے, علی امین گڈا پور صاحب کی گفتگو سے, آج محسن نقوی صاحب کی گفتگو سے, چاہے اس کے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ کسی قسم کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے علیمہ خان صاحبہ کا, لیکن آپ لوگوں کی گفتگو سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کنٹرول دراصل علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہے. میرا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ یہ بات کرتی ہیں تو میں بھی یہ بات کرتا ہوں, کرتا سارا دن رات سیاست ہی ہوں, اور میں یہ کہوں میرا سیاست ہے. اور یہ سیاست کوئی گالی تو نہیں ہے نا. مطلب یہ ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ اگر یہ کوئی آئین کے تحت, پارٹی کے آئین کے تحت کچھ ذمہ داریاں دے دی جائے تاکہ یہ معاملات ذرا رفع ہو سکے, کیونکہ ذمہ داریاں ہیں ہی نہیں. ذمہ داریاں جن کے ہیں ان کو ادا کرنے نہیں دی جا رہی ہے. ٹھیک. اچھا اس کو بتائیے, عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے نا آصف علی زرداری صاحب روزانہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اور تسلسل کے ساتھ دے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ مردوں کی طرح جیل کاٹنے کا کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں سیاست میں ایسا ہوتا ہے برداشت نہیں کر سکتے تو مدر ٹریسا یا کرکٹ کے گاڈ بن جاتے. آپ کے زرداری صاحب سے اچھے تعلق ہے, ماضی میں آپ کہہ بھی چکے کہ اس پورے ایوان میں صدر زرداری جتنی جیل کسی نے نہیں کاٹی, تو کیا صدر زرداری کو اس موقع پر ایسی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے؟ مجھے بہت افسوس ہوا ان کا یہ اسٹیٹمنٹ سن کے. خود یہ جیل میں رہے ہیں اور 11 سال جیل بہت زیادہ ہیں, لیکن جو الفاظ انہوں نے خان کے لیے استعمال کیے, اور وہ 1.5 سال اس کے نہیں ہوئے, یہ 2.5 سال ہو گئے. یہ 1 سال کھانے کا بھی کوئی جواز نہیں تھا کہ 2.5 کو آپ 1.5 بنا رہے ہیں. پھر جس طریقے سے جیل یہ کاٹ رہے ہیں, جس طریقے سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں, لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کی جو ہے وہ پیپل پارٹی کے دوستوں کی دل آزاری کروں, لیکن زرداری صاحب نے جو ہے وہ بہت زیادتی کی, حد کر دی اپنے بیان میں, اور میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ہمدردی اب ان کے ساتھ رہ گئی ہے میری. ٹھیک.